بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس امت کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز، اور ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ لیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس درود میں 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ عام طور سے معنی اور مطلب تو سمجھتے نہیں، بس ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ اور یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہونے والا ہے، اگر آج سے چاند نکل گیا، ورنہ کل چاند نکل آئے گا، تو اس مہینے کی جو 2 اہم عبادتیں ہیں، حج اور قربانی، ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دین میں کتنی اہمیت ہے، تو ہم سب ان کی زندگی سے واقف ہوں، ان کی زندگی کو جانیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں، گزشتہ جمعہ کو چند باتیں ان کی عرض کی تھی، آج 3 واقعات ان کے آپ کو سناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور بھی واقعات بیان فرمائے ہیں لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے مختصر سے 3 واقعے۔ ایک واقعہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، جس قوم کے بیچ میں آئے، وہ قوم جہاں بت پرستی کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، اسی طرح ستاروں کو بھی بہت اہمیت دیتی تھی، اور اسی اہمیت کا نتیجہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ستاروں کی وجہ سے ہماری قسمت کا بننا بگڑنا یہ ستاروں پر منحصر ہے، لہٰذا جب جس کو انسان بڑا سمجھتا ہے تو پھر اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ ستاروں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ آج بھی ہمارے برادران وطن تو خیر اس کی اہمیت کو بہت زیادہ اس کو سمجھتے ہیں، بعض نادان مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے کچھ ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، نہ ستارے میں کوئی طاقت ہے نہ کسی اور میں کوئی طاقت ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی حکمت سے سمجھایا۔ لوگ جمع تھے سب، تو ستارے نکلے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کتنے اچھے ستارے ہیں، آسمان میں چمک رہے ہیں، واقعی یہ خدا ہیں۔ کچھ دیر کے بعد چاند نکل آیا، تو کہنے رہے یہ چاند اس سے بڑا ہے، یہ ستارے کیسے چھوٹے ہیں، چھوٹا کوئی خدا تھوڑی ہو سکتا، یہ چاند خدا ہے۔ پھر صبح ہوتے ہوتے وہ چاند بھی چھپ گیا، سورج کی تابانی اس کی وہ، تو کہا کہ نہیں چاند بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ سورج خدا ہے، یہ اتنا طاقتور ہے، اتنی اس میں تو آنکھ بھی نہیں ملا پا رہے، تو یہ خدا ہے۔ اور شام ہوتے ہوتے سورج بھی چھپ گیا، جب سورج بھی ڈل گیا تو کہا کہ انی لا احب الآفلین، جو چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا،
ہمارا خدا تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو صرف اسی کو اپنا رب اور خدا مانتا ہوں جس نے آسمان و زمین اور ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو سب کی نفی کر دی قوم کے سامنے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ساری طاقت سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہی ہمارا معبود، وہی ہمارا خدا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا قوم ہی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سال میں ایک ایسا موقع آتا تھا کہ سارے لوگ شہر کے باہر جا کر کسی ایک جگہ کوئی میلہ لگتا تھا اور پورے شہر کے لوگ اس میلے میں جایا کرتے تھے۔ مذہبی میلہ ہوتا تھا، سب کو جانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ سارے لوگ وہاں میلے میں جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیے، انہوں نے کہا ذرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم لوگ چلے جاؤ۔ وہ وہیں شہر میں رکے، سارے لوگ چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے شہر میں، اور بڑی بڑی جگہیں تھیں جہاں خوب بت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی جگہ میں داخل ہوئے اور کلاڑی ہاتھ میں لی اور جتنے بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑ دیا، گردن توڑ دی، ہاتھ توڑ دیے، سب توڑ دیے، اور جو سب سے بڑا بت رکھا تھا کلاڑی اسی کی گردن میں ٹانگ دی۔ اب جب لوگ میلہ ختم کر کے شام کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پریشان ہو گئے، تو سمجھ گئے کہ ایک ہی آدمی ہے جو ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ بلایا، کہا کہ یا ابراہیم انت فعلت ھذا بآلیہتنا، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے خدا کو توڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم نے کیا کیا ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا یہاں ہے، اسی کے پاس اسی گلے میں کلاڑی ٹنگی، اسی سے پوچھو اسی نے کیا ہوگا۔ تو سب نے سر جھکا لیا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری پھر عقل کو کیا ہو گیا کہ ایسے کو تم معبود بناتے ہو جو نہ بول سکتا ہے، نہ تمہاری بات سن سکتا ہے، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا۔ لوگوں کو سمجھ میں تو آئی بات، لیکن مذہبی جنون بھی کچھ ہوتا ہے۔ بادشاہ سے شکایت کی جا کر، تو پھر بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم کس کو خدا کہتے ہو، خدا تو میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور زندوں کو یعنی جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ خدا ہے۔ تو جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے کہا کہ ہم خود زندگی اور موت کے مالک ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں موت دیتے۔ اس نے دربار کے باہر ایک آدمی، ایک عام راگیر گزر رہا تھا، اس کو پکڑوایا اور قتل کروا دیا، اور ایک آدمی جس کو قتل ہونا تھا، مقدمہ چلا تھا، اس کو سولی پر چڑھایا جانا تھا، جیل سے نکالا، آزاد کر دیا، کہا دیکھو ہمارے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے، جس کو چاہتے ہیں زندہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ساری قوم کے لوگ جمع ہیں، زندگی اور موت کے فلسفے پر اگر گفتگو کریں گے تو یہ قوم کو گمراہ کر دے گا۔ پھر بات پلٹ دوسری دلیل دیتی، کہنا اچھا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، بجائے مشرق سے مغرب سے نکال دو، ویسٹ سے نکال دو۔ تو قرآن نے نقل کیا یہ واقعہ، کا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل خاموش ہو گیا، کچھ بولا ہی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اچھا ہم نہیں نکال سکتے، تم اپنے خدا سے نکلوا کے دکھا دو مغرب سے، یہ اس نے کیوں نہیں کہا؟ تو جواب دیا مفسرین نے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ہم خدا نہیں، اس نے تو لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا تھا۔ کسی کو تھوڑی سی طاقت مل جاتی، جیسے آج بھی لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں، طاقت ختم ہوتی تو ختم ہو جاتے ہیں سب، اپنے آپ کو خدا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتے۔
تو ایسے ہی تھوڑی طاقت مل گئی تھی، حکومت مل گئی تھی، سمجھنے لگا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت سے تو واقف تھا، وہ سمجھتا تھا کہ خدائی میری نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، اگر ہم ان سے کہیں گے وہ واقعی انہوں نے خدا سے کہہ دیا تو ان کا خدا تو نکال بھی دے گا، تو اس لیے اس نے سوچا خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ لیکن صرف خاموش ہو جانے سے کیسے، اس کی فضیحت تھی، رسوائی تھی، تو اس نے کہا کہ ان کا کوئی علاج نہیں، ان کو آگ میں ڈال دو۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام واقعات تفصیل سے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ تو یہ تینوں واقعات، یعنی ستاروں کا واقعہ، قوم کے ساتھ جو گفتگو کی، پھر بتوں کے ساتھ جو کچھ کیا، یعنی ان کو سمجھایا کہ تمہارے ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ پھر بادشاہ سے مناظرہ کیا، بادشاہ نے آگ میں ڈالا، اس آگ سے اللہ نے کیسے بچایا۔ یہ تمام واقعات ابراہیم علیہ السلام کے، اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم لوگ جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، یہاں بھی وہی قوم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، وہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں بھی بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ ہمیں ان کے سامنے بھی وہی کردار اپنانا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنایا تھا۔ اگر ہم نے کردار اپنایا تو تھوڑی بہت مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن وہ ایسی ہوں گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بظاہر آگ کی پریشانی تھی، لیکن وہ ان کے لیے آگ نہیں تھی، دیکھنے والوں کے لیے آگ تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ٹھنڈا کر دیا تھا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق اور ان کا اس امت سے ان کی جو محبت تھی، اسی محبت ہی کی وجہ سے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بہت سے پیغمبروں سے ہوئی تھی معراج کے موقع پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہی سلام کہلایا تھا کہ آپ اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ یہ تعلق اور محبت، اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 2 سبق نہایت اہم ہیں۔ ان کی پوری زندگی میں جتنی آزمائشیں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی طرح سے ان کو ستایا گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں، بلندی پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ دنیا میں نظام یہی ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے یا جس کو مٹایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتے ہیں۔ ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، بظاہر وہ مٹا دیتا ہے، لیکن وہی بیج کچھ دنوں بعد لہلاتے پودے بن جاتے ہیں۔ ایک گٹھلی زمین میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہی گٹھلی ایک بہترین درخت کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا معاملہ بھی یہی رکھا ہے کہ جس انسان کا جتنا بڑا مقام و مرتبہ، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ انہی کا تھا، تو سب سے زیادہ تکالیف، مصیبتیں، آزمائشیں بھی انہی کے ساتھ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑا تھا، خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، ان کے ساتھ ان کے اعتبار سے مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں، اور ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے ہو۔ باپ نے نکالا، وطن سے نکالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، پھر سب سے بڑی انسان اپنی ذات کے اوپر، اپنے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن حکم دے دیا گیا کہ اپنی بیوی کو اور چھوٹا بچہ جو بھی پیدا ہوا تھا اس کو لے جا کر بے آب ہو گیا وادی میں، جہاں نہ کوئی انسان، نہ جانور، نہ پانی، نہ درخت، نہ کوئی مکان، کچھ نہیں، وہاں جا کر چھوڑاؤ۔ اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، اس لیے کہ بلند مقام دینا تھا۔ جس کو بلندی پر پہنچانا ہوتا ہے، آزمائشیں اس کے ساتھ ضرور آتی۔ اب ان آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 2 کردار پیش کیے۔ ایک کردار تو جو حکم آیا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا،
آمنا و صدقنا، مان لیا، عمل کر لیا۔ اور دوسرا کردار جو پیش کیا وہ قربانی کا، جیسی قربانی چاہی ویسی قربانی دیتی، جو چاہا اللہ نے وہ پیش کر دیا۔ یہ دو چیزیں جس امت میں، جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ قوم ترقی کرتی۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینا۔ ابھی قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، ہم جانوروں کی قربانی کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سبق ہے وہ یہ کہ ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جس وقت جیسی قربانی کی ضرورت پیش آئے ویسی قربانی کے لیے ہم تیار ہوں۔ اگر ہمارے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو گئیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مخالف حالات کے باوجود سرخرو کر دیا، بلندی پر پہنچا دیا، ایسے ہی اللہ پاک آج بھی، اور قرآن میں اللہ نے سنایا ہی واقعات اسی لیے تم ویسا ہی عمل کرو گے، ہم تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے کیا تھا۔ تو ہم سب کو ان جو دو سبق ہیں خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا۔ اگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ہم نے تیار کر لیا تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے سرخروئی کا، سربلندی کا دروازہ اللہ پاک کھول دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔